بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. ملک میں مسائل کا انبار ہے لیکن الیکشن کا موسم بھی ہے. ضمنی انتخابات اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات بھی سامنے آنے والے ہیں. کچھ تو بیانات ایسے بھی آ رہے ہیں کہ فواد چودھری کے مطابق اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے، لیکن یہ پی ٹی آئی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ نون لیگ کو شیورٹی مل چکی ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بہرحال اس وقت بات کرتے ہیں ضمنی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی کہ واقعی یہ اس وقت کس نہج پہ ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے. جی عظیم، آپ سے شروع کریں گے. بہت اچھی ابھی گفتگو ہوئی، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ضمنی انتخابات میں کیا ہوگا؟ ابھی NA 240 کا بھی ایک مارکا لگنے والا ہے، جو ایک سیٹ خالی ہوئی ہے. میں آپ کے جواب کے آنے والا تنزیل بھائی تھوڑا پرسنل ہو گئے. وہ میں چیزیں تو بہن کے حوالے سے بھی، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کی میں نے، اور پی ٹی آئی نون لیگ کے حوالے سے جو چیز ہے ہم عوام کو بتائیں گے. میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے کہ جو چیز میں سمجھتا ہوں اس کو بتائیں گے. ہمارے چینل پہ بالکل بائس نہیں ہوتا. آپ اس حوالے سے دیکھیں، وسیم اختر صاحب نے جو بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے بات کی، تو جب وسیم اختر صاحب جو بلدیہ کے میئر بنے تو انہوں نے اسی گورنمنٹ نے اور ارشد العباد کی موجودگی میں فاروق ستار صاحب نے جو ڈاکومنٹ سائن کیے تو ٹی وی پہ آیا تھا نا، سب نے دیکھا. تو سائن تو انہوں نے کیے نا. آپ کی ایک فون سر مجھے بات کرنے دیں. تنزیل بھائی مجھے بات کریں. تنزیل بھائی لیٹ می اسپیک. تنزیل بھائی آپ اپنی باری میں بولیں. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ نے انٹرپٹ کیا. آپ کرنے غلط بات بول رہے ہیں. آپ اپنی باری میں بولیں. آپ اپنی باری میں نہیں تو الزام غلط ڈاکیومنٹ کو غلط جگہ ریفرنس ہے. اچھا چلیں آپ کریں، آپ کرنے غلط جگہ ڈاکیومنٹ، غلط جگہ ڈاکیومنٹ. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بہن کریکٹ کر دیں. کیا فاروق ستار صاحب کی موجودگی میں ارشد العباد صاحب نے وہ بلدیاتی ایکٹ سائن نہیں کیا؟ کیا کراچی شہر جو ایک فون کال پر بند ہو جاتا تھا، 40 لاشیں اس شہر میں گرتی تھیں، تو وہ کیا اس وقت بند نہیں ہو سکتا تھا کراچی؟ جب کراچی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور آپ کا میئر بنا تھا. آپ بلدیاتی حقوق کی بات کرتے ہیں یار، آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. میں یہی کہا جتنے بھی لوگ ہیں عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب یہ آپ کا جو مردم شماری ہے کراچی کی جب مردم شماری پہ جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سائن کیا اس کاؤنسل نے، تو دے ور دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، دے ور دا کرائم پارٹنرز. اب آپ کراچی کے عوام کو دے آر ڈیسیونگ دا پیپل کہ آپ کراچی کے عوام، آپ مردم شماری کے حقوق کے پاسبان ہیں. آپ لوگوں کو سچ بتائیں کس نے کیا یہ سا؟ آپ کی گورنمنٹ میں ہوا نا. اب آپ بہن کے حوالے سے آ جائیں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، آپ جو معاہدے کی بات کر رہی تھی، تو زرداری صاحب کا تو مشہور کال ہے کہ معاہدہ کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے، تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ایم کیو ایم گئی تو ہے حکومت میں، لیکن ایسا نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، تو ایسی صورتحال نہ ہو. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جی آپ کا جو بائی الیکشن کے حوالے سے دیکھیں، یہ جو کورنگی کی سیٹ ہے اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کا الیکشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے شاید بائیکاٹ کی طرف جا رہے ہیں. دوسری اس کے اندر ایم کیو ایم ظاہر سی بات ہے وہاں کی جو ہے وہ وننگ پارٹی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ حقیقی نے کچھ ووٹ لیے ہیں. جماعت اسلامی نے 19,000 ووٹ لیے تھے، 16,000 پی ٹی آئی نے ووٹ لیے تھے. ٹی ایل پی کا بڑا ایک سگنیفیکنٹ رول تھا. اس دفعہ میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ ان کی ایک ایڈجسٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز کے پارٹی کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ انجینئرنگ کے ماہر ہیں. اس وقت کراچی کے اندر جو ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے، کراچی کی یو سیز کی جو ڈی لمیٹیشن کی ہے تنزیل بھائی کی گورنمنٹ نے، تو کوئی آواز نہیں اٹھائی بیکاز دے آر دا پارٹنرز. ڈی لمیٹیشن کے ساتھ کیا کراچی کے لوگوں کے ساتھ مذاق ہوا ہے کہ جتنی سیٹلڈ آبادیاں ہیں، شہری آبادیاں، ان کو ان سیٹلڈ آبادی کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے. اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پری پول جو ریگنگ ہوتی ہے بلدیاتی انتخابات کے، ان کو پورا پلان تیار ہے. لیکن اس وقت کوئی بھی پارٹی اس حوالے سے، اعتراضات کے حوالے سے ایم کیو ایم نظر نہیں آتی، نہ دیگر پارٹیز جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے. انفیکٹ یہ پریپیئر ہی نہیں بلدیاتی انتخابات کے لیے. ان کا جو سارا فوکس ہے وہ سارا قومی الیکشن، قومی اپنی جو سیٹس ہیں اس کو انشور کرنے کی طرف ہے. جہاں تک بات ہے کہ کراچی کے حقوق کے حوالے سے کیا لیا، تو کوئی معاہدہ ہے تو سامنے لے کر آئیں کہ بھائی یہ معاہدہ ہے، اور اس پر تو کوئی ہمیں اعتراض معترض نظر نہیں آتا. اگر اعتراض نظر آتا ہے تو ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ زرداری صاحب سے جو گلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم نے گورنر کے لیے آپ سے کہا تھا، تو گورنر کے لیے نام تو دے دیا لیکن ہمارا گورنر اب تک نہیں بنایا. بٹ زرداری صاحب از آلسو ون آف دا بگ ٹائم پلیئر. کہ زرداری صاحب تو وہ سارا کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آگے بھیج دیا آپ کی عرضی، اب وہاں سے اپروو ہوگی کیونکہ صدر عارف الوی صاحب نے اس کو انڈورس کرنا ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم کو ایڈمنسٹریشن کی طرف جو چلیں، میرے خیال آپ کے کافی مخالفت ہو گئی عظیم. میں پرسنل نہیں، میں جواب کی طرف جاتی ہوں. میں جواب کی طرف جاتی ہوں کیونکہ میرے دونوں مہمان جو ہیں وہ اس وقت جواب دینا چاہتے ہیں. میں تنزیل صاحب کو بالکل انٹرپٹ نہیں کروں گا، ان کا رائٹ ہے جو جواب سمجھتے ہیں دے. یہ بالکل میں آج انٹرپٹ کر بھی نہیں ہوں، میں بھی بیچ میں نہیں بول رہی ہوں. میں بھی چاہتی ہوں کہ کیونکہ کل بھی ایک الیکشن ہونے والے ہیں تو اس پہ بات ہو جائے. جی
اچھا جی، پہلی بات یہ کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو پکچر چلتی ہے جس میں فاروق ستار بھائی اور بیٹھے ہوئے شرط لباس ہے، یہ 2013 کا SLUG نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑی اچھا یہ ہوتا کیا، میں آپ کے پروگرام سے اچھا وہ میرے بھائی نے بات نکال دی اور میں اس پہ بھائی یہ وہ سائن نہیں تھی، یہ 18ویں ترمیم کی سائن تھی. جب 2013 کا SLUG آیا تھا اس وقت تو گورنر ارشد العباد گورنر تھے بھی نہیں. اچھا اب یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ تاریخ کے بات کی جاتی ہے اور یہ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ چلی اور وہ پوسٹ بس سب نے فارورڈ کرنی شروع کر دی وداؤٹ ہیونگ اینی ریلیونس کہ یار یہ کون سی ڈیٹ تھی، کیا ڈیٹ تھی، کیسے ہوا تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا. اب پرابلم یہ کہ اچھا یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آن کیمرہ بھی کہہ رہا ہوں، اپنے بھائی سے بھی کہہ رہا ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ٹھیک ہے، میں چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ آ کے پروگرام میں بتا دیجیے گا نیکسٹ ٹائم اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہونا ضروری تھا. تو پہلی بات ہے یہ ایسا ہے نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جو میرے بھائی نے کہا کہ جی ہم لوگ ہماری جتنی بھی کچھ ہو رہی ہے ڈیلیمیٹیشنز ہو رہی ہیں، یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، بالکل بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. ہماری آج بھی پوری کوشش ہے، ہم نے انفیکٹ ایک عرضی بھی ڈالی دی تھی کہ جی اس جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کو ڈیلے کیا جائے، چونکہ اس میں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے، بٹ چونکہ اس کو ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اور ہم اس بات کو ایگریڈ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، ہم ہر تل امکان کوشش کریں بشمول پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی. پیپلز پارٹی اس بات کو ایگری کرتی ہے کہ جی میئر با اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میئر کے ماتحت ہونے چاہیے. جو میئر کے ماتحت ہوں گے وہی نیچے تک آپ کی UC کے چیئرمین اور ناظم جس کو کہتے ہیں یا چیئرمین کہتے ہیں اس کے بھی ماتحت آئیں گے. اسی طریقے سے کراچی پنپے گا، کراچی بن پائے گا. اب یہاں پہ بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ایسی ڈیلیمیٹیشن کیوں نہیں کیا، ویسے ڈیلیمیٹیشن کیوں نہیں کی. بالکل MQM کے بھی کچھ اپنے کوشچن مارکس ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں، میں اعتراضات دے کے کہاں یہ جو فلیور آیا نا ہماری عوام کا، میں اس فلیور کو چینج کرنا چاہوں. نہیں ہوا روڈ پر آ جائیں، نہیں ہوا سڑک، بھائی یہ آپ کا شدید قسم کا احتجاج ہوتا ہے، یہ شدت اختیار کرتا ہے. پہلے اسٹیپ میں یہاں نہیں جاتے، پہلے اسٹیپ میں جاتے ہیں آپ اپنی ریکوزیشن لے کے جاتے ہیں. آپ کو بھی چینل میں پرابلم ہوگی، اپنے CEO کے پاس ایک ریکوزیشن لے کے جائیں گے. آخری امکان یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں ریزائن کر دوں یا میں کوئی احتجاج کر دوں یا میں کوئی اچھی سی ای میل لکھ دوں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہماری یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی آپ فوراً روڈ پر آ جائیں. جب پیپلز پارٹی یہ بات مان رہی ہے، زرداری صاحب جس کی بات کریں انہوں نے یہ بات مانی، ایکسیپٹ کی، چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ بات مانی کہ ہاں یار یہ غلط ہوا کراچی کے ساتھ، ہم اس کو ایکسیپٹ اور اس کو صحیح کر رہے ہیں. تو جب ایک بات اچھی ہو رہی ہے، ایک چیز اچھی ہونے جا رہی ہے، تو وائی پیپل آر ناٹ سپورٹنگ دیٹ تھنگ. کیونکہ پرابلم یہ آ رہی ہے اس کی وجہ سے دو پارٹیوں کو سب سے بڑا جھٹکا پہنچا، ایک PSP ایک جماعت اسلامی. کیونکہ ان سے جو معاہدے ہوئے تھے جو کہ یہ گئے تھے اور پراپر انداز میں انہوں نے دھرنا دینا سٹارٹ کیا تھا، ان کو لگا کہ پھر تو ہم تو ایلیمنیٹ ہو گئے، تو کچھ ہوا ہی نہیں، ساری چیزیں تو MQM کر رہی ہے. کیونکہ MQM نے تب بھی یہ بات کی تھی، ہم اصولوں کی بات کرنے گئے ہیں، اصولوں کی بات کرنے پہ پیپلز پارٹی نے بھی یہ بات کی. وہاں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جی بہت سارے پوائنٹرز جو ہیں، ہم نے جتنے بھی پوائنٹر آج پیپلز پارٹی خود مانتے ہیں، ان تمام ایگریمنٹ میں ساری کے ساری کراچی کے عوام کی فلاح کی بات ہوئی ہے. کہیں ایک بات نہیں ہوئی کہ جی ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے فلانا چاہیے، ایسی کوئی ڈسکشن نہیں. تمام اختلافات بلا کے اب جو ہے آپ نئے سرے سے آپ نے چیز شروع کیا. ایگزیکٹلی آپ کریں نا، آگے بڑھے تو صحیح. ہم کیا کریں، مجھے ایک بات بتاؤ، کریں کیا ایٹ دی اینڈ؟ اچھا میں کیا کروں، رہنا یہیں پر رہنا کراچی میں نا، میں کس سے لڑائی کریں؟ اب تو عوام کے سامنے ایک فیس لے کے بھی بھائی عوام کے سامنے فیس لے کے جا رہے ہیں، عوام کے سامنے ہم الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، ہمارا جو ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، وہ فین کلب ہے، فین فالوئنگ ہونا ایک الگ بات ہے، ووٹر کا ہونا ایک الگ بات ہے. جب ووٹ کا وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کراچی کی سڑک بتائے گی. معصوم سا سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ مطلب جب PTI کی آپ نے اتنی سپورٹ دیکھی، کچھ ہوا آپ کو کہ چلے گئے؟ نہیں دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں، فین کلب ہے، ووٹر نہیں ہے. فین کلب میں ووٹر ہونے میں فرق ہے، کیونکہ آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان کے اسٹیک ہولڈرز کتنے ہو گئے مطلب کراچی میں؟ آپ کو دیکھیں آپ کا ووٹ کتنا تقسیم؟ دیکھیں اسٹیک ہولڈر تو ایک PSP چلا گیا، جماعت اسلامی چلے گئے، PTI چلی گئی. اگر سب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کراچی کے رکھنے والے ہیں، کراچی کا درد رکھنے والے ہیں، تو MQM ان سے پہلے پائنیئر، MQM میں سے PSP نکلی ہے. ٹھیک ہے، MQM اگر PSP نکل کے آج یہ بات کہہ رہی ہے تو PSP کا اپنا جو بھی ان کی بات ہے وہ کہتے ہیں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں. TLP بھی بالکل TLP بھی ہے، TLP نے ایک اچھا سگنیفیکینٹ ووٹ لیا جو ماننے والی بات ہے. PSP نے تو اتنا بھی ووٹ نہیں لیا جتنا TLP نے ووٹ لیا، تو PSP کو تو کسی کھاتے میں بھی نہیں لا رہے. کوشچن مارک اس کے اوپر آلریڈی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں، میں اس میں مغروریت کی بات نہیں ہے، مگر امپورٹنٹ بات پتہ ہے کیا، پہلے آپ ڈیزرو دین ڈیزائر. آپ ابھی تک کوئی کام ہوا نہیں، کچھ ہوا نہیں ہے. اب بات آ جائیں TLP پہ. جی TLP کی ایک سگنیفیکینٹ ویلیو ہے، مگر TLP کی سگنیفیکینٹ ویلیو ایک حد تک ہے، کیونکہ وہ اسلام کے نام پہ دیکھیں. جب میں آپ کو بتاؤں سب سے میں اب آپ کے کیمرے کے توسط سے بتاتا ہوں، میں خود PS 103 کا کینڈیڈیٹ تھا 2018 کے الیکشن میں. ہم اپنی کیمپین چلانے کے لیے جب جا رہے تھے، جس دن الیکشن تھا اس دن آپ نعرہ نہیں لگا سکتے، آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، مگر جب سامنے سے ایک آواز آئے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب بولیں گے. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ہے اس دین کا کارڈ، یہ ہے اسلام کا کارڈ، یہ نہ کھیلیں. آپ آئیں، ہم نے جماعت اسلامی کو بھی بولا تھا دین کا کارڈ نہ کھیلیں. TLP کو بھی بات بولی، کارڈ استعمال کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو بیانیے بہت سے استعمال ہوتے ہیں، اور دین تو نہیں ہوتا نا استعمال کا مسئلہ.
استعمال ہوتا ہے اس میں یہ بھی ایک آرٹ ہے جن کا تنزیل صاحب نے ذکر کیا. بہرحال ہم پروگرام میں کسی چیز سے اتفاق نہیں کرتے, ان کی اپنی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے بہت ساری چیزوں میں. میں اپنی بہن کی طرف آؤں گی, مسرت نیازی صاحبہ کی طرف. مسرت نیازی صاحبہ, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ابھی بھی کچھ اختلافات ہیں وزارتوں کے معاملے میں, آپ سمجھتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کافی دیر تک چل سکتی ہے؟ فی الحال تو پیپلز پارٹی ون ون کنڈیشن میں, جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے پالیسیز چل رہی ہیں اس وقت آپ کی, تو گورنمنٹ کے فیصلوں میں کس حد تک آپ ساتھ ہیں؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے, ایک چیز کا تو میرے بھائی نے کہا ہے کہ جس طرح کی پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم کارڈ کھیل رہے ہیں یا ایم کیو ایم سے کھیل رہے ہیں, بھائی یہ دو سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی سیاست تجزیہ کار بن جائیں, سیاست دان نہ بنیں. بات دراصل یہ کہ وہ ایم کیو ایم جانے, پاکستان پیپلز پارٹی جانے, اور یقینی طور پہ یہ سارے جو بھی معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے ہی آ جائیں گے, آج نہیں تو کل, ایسا کوئی ایشو نہیں. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ ہمارا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کے اندر وزارتوں کو لے کے اختلافات چل رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی وزارت کے لیے نہ خواہش مند رہی ہے. اگر خواہش مند ہونے کی بات ہوتی تو سب سے پہلے یہ بات جب اسٹارٹ ہوئی, میرے چیئرمین نے خود تسلیم کیا کہ بلاول ہاؤس سے بیٹھ کے پلاننگ ہوئی کہ اس گورنمنٹ کو اب جانا چاہیے, چلتے بننا چاہیے. تو جب یہ گورنمنٹ گئی ہماری خدشات کی وجہ سے, ہماری بیس کی وجہ سے, تو ہم چاہتے تو ہم وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو شو کر سکتے تھے, اپنے چیئرمین کو کہہ سکتے تھے, اپنے کو چیئرمین کو کہہ سکتے تھے, اور بھی دیکھیں دوسری بات, دیکھیں دور اندیشی نہیں, صحیح معنوں میں جمہوری انداز سے سوچا, کیونکہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے اور جمہوری انداز سے سوچنے چاہتی ہے اور دوسروں کو بھی کہتی ہے. دیکھیں ایک منٹ پلیز میری آپ بات کمپلیٹ ہونے دیں گے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس نمبر آف گیمز زیادہ تھے اور ان کا یہ جمہوری رائٹ تھا پی ایم ایل این کا, تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا وزیر اعظم ہونا چاہیے اور ہم اس پہ قائم رہے. ہم تو نہیں کہتے کہ ہمیں وزارتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کوئی وزارت نہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک صحیح سمت میں چلے جائے. نون لیگ کے ایم این اے موجود تھے, انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں جب ضمنی انتخابات ہوں گے تو ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. پنجاب میں اس وقت پیپلز پارٹی مضبوط نہیں ہے, لیکن نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی, تو آپ کے بھی تو قدم مضبوط ہوں گے اس سے. نہیں دیکھیے یہ بالکل کسی کے ساتھ بھی آپ مل کر کولیشن پارٹنر کے طور پر آپ اگر الیکشن لڑ سکتے ہیں تو یہ تو کوئی ایسا مذاق خیز بات ہی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی چھوٹی جماعت تو نہیں ہے نا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم کسی اور کا کندھا استعمال کریں. ایسا نہیں ہے, بالکل ہم مل کے لڑ سکتے ہیں, ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عظیم لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں سیاست سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. پچھلے 35-40 سالوں سے جو لوگ حکومت کر رہے ہیں پاکستان پہ, انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کراچی میں ماضی میں جو حالات رہے ہیں ایم کیو ایم کے زمانے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایم کیو ایم کے 4 دفعہ میئر رہے, ابھی وسیم اختر صاحب کراچی کو کیا ڈیلیور کر کے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو فنڈ تو وہی نا پیپلز پارٹی کے ساتھ جب آپ کو جن چیزوں پر آپ نے اپوزیشن کرنی تھی تو ویئر واز دا اپوزیشن, دیٹس دا کوسچن. یہاں پہ کوسچن مارک تو بنتا ہے نا کہ اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کیا, مطلب کراچی ایک چٹکی میں بند ہو جاتا تھا اور وہ کراچی اس وقت بند نہیں ہوا. آپ 35 سالوں سے کراچی کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب 35 سالوں میں مسائل حل نہیں ہوئے, اور اب آپ الٹیمیٹ ریلیف کی بات کر رہے ہیں کہ فرسٹ گو میں مسائل حل نہیں ہوتے, تو الٹیمیٹ ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں پر آئے. تو پہلے تو آپ 1 منٹ میں سڑکوں پر آ جاتے تھے. تو بہرحال ایم کیو ایم کو عوام میں جانا ہے اور ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. اسی طریقے سے جو معاشی فیصلے ہیں اس حوالے سے ہمیں لانگ ٹرم حکمت عملی کی ضرورت ہے. پاکستان شارٹ ٹرم سولوشن جو بھی حکومت آتی ہے وہ 3-3.5 سال کی منصوبہ کرتی, اس طرح سے ملک کے معاشی مسائل حل نہیں ہوئے. آخری بات ثنا کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. جس طرح سے ہم نے جو ہے وہ رشیا کے نظام کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, اشتراکیت کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, اب سرمایہ دار یعنی پاکستان اس چیز سے دوچار ہے. تو یہ جو عدم مساوات ہے, جو غیر وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے, جب تک اس سرمایہ دارانہ نظام سے ہم جان نہیں چھڑوائیں گے, جب تک ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوگا. ہمیں سود سے پاک معیشت جب تک پاکستان بالکل بہت شکریہ. میں اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پروگرام میں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.